حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق برادران یوسف کے لیے سخت تکلیف اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے ان کی محبت نکال پھینکے یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، اس وقت ان کی سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے یہ بات اپنے بیٹوں کو بتا دی۔ آخرکار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ بلا شبہ ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ طلب یہ کہ جب انہوں نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی بھیجی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آگے کے واقعے کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو کہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ وہ حضرت یوسف کے کرتے کو خون سے آلودہ بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے۔ صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ ابھی 3 روز گزرے تھے کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو کنویں پر بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہنے لگا کہ زہ قسمت، یہ تو ایک حسین و جمیل لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمت مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب علم تھا۔ مولانا محمد حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر جاتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا ہے، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجروں نے ڈول نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو تاجروں کے قافلے والوں نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ اس کو بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کتنی عظمتیں پنہا رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، چھوٹا بھائی بھی چھن گیا، سوتیلے بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان سب باتوں کے باوجود قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلے پر راضی و رضا رہے۔ نیا زخم یہ کہ مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ شاہی خاندان کا ایک رئیس سیر کرنے کے لیے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی۔ اس نے معمولی قیمت دے کر انہیں خرید لیا۔ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتے تھے، جبکہ بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایتی حقارت سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ اچھوتوں کا سا رویہ اختیار کرتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی علیہ السلام کی یادگار کنعان میں آباد تھا۔ ان لوگوں کے رزق کا دار و مدار شکار پر تھا۔ خس پوش جھونپڑیاں اور بکریوں کے ریوڑ ان کی دھن دولت تھی۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی معجز نمائی دیکھیں کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام ایک صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں جا پہنچتا ہے
تو اپنی عصمت مآب زندگی، علم و وقار کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو اسے عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ بخشے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ شب معراج کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا انہیں عطا فرمایا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا یہی حسن و جمال ایک نئے امتحان کا باعث بنا۔ بھرپور وجاہت کے ساتھ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ سورہ یوسف کی آیت 22 سے 34 تک اس کی تفصیل موجود ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق آپ ہمارا گزشتہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان پیش ہونے والے تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ گناہ کے اس کام کے مقابلے میں مجھے قید و بند کی زندگی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ 7 انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے ثبوت اور یقین کے باوجود عزیز مصر نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں کچھ عرصہ قید میں رکھا جائے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات شاہ مصر کے 2 خاص ملازمین سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ خوابوں کے اس علم ہی نے آپ کو بادشاہ مصر کی دربار تک رسائی دلائی۔ بادشاہ آپ کی علمی قابلیت اور دیانت داری سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں ملک کے وزیر خزانہ کی اہم ذمہ داری سونپ دی۔ بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحال گزرے۔ ان ایام میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے وہ تمام پیش بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت وہ دے چکے تھے۔ ان کے بعد قحط کا دور شروع ہوا۔ یہ قحط صرف مصر میں ہی نہ تھا بلکہ آس پاس کے تمام ممالک بشمول شام، فلسطین، شرق اردن اور شمالی عرب سب قحط کی لپیٹ میں تھے۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش مندانہ فیصلوں کی بدولت صرف مصر ایسا ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلے کی افراط تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے مصر پہنچے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر ان کے بھائی ان سے ناآشنا تھے۔ برادران یوسف کا آپ کو نہ پہچاننا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ جس وقت انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ کم سن تھے، اور اب آپ علیہ السلام کی عمر 38 سال کے لگ بھگ تھی۔ اتنی طویل مدت بہت کچھ بدل دیتی ہے، اور پھر یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک گئے تھے وہ آج مصر کا مختار مطلق ہوگا۔ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے۔ فرمایا تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی الگ سی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا، اگر تم اس سے نہیں لے کر آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنان واپس آئے اور والد سے کہنے لگے کہ اب ہمارے لیے غلے کا بندوبست ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور اس کی نگہبانی کریں۔ والد نے کہا مجھے تو اس کے بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس بھائی کے بارے میں تھا۔ اناج ختم ہونے لگا تو برادران یوسف نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا، اور جب وہاں پہنچے تو بنیامین بھی ساتھ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سب سے بڑی عزت و احترام سے پیش آئے، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان پر عنایات کی بارش کر دی۔
خلوت میں اپنے بھائی سے اپنا تعارف کروایا، تمام حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ابھی اس راز پر سے پردہ نہ اٹھانا، کوئی ایسی تدبیر کریں گے کہ تم ہمارے پاس ہی رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی واپسی کے وقت اونٹوں پر غلہ لدوا کر ایک غلام کے ذریعے بن یامین کے سامان میں ایک قیمتی پیالہ بھی رکھوا دیا۔ سب بھائی خوشی خوشی روانہ ہوئے ہی تھے کہ ایک سرکاری اہلکار نے بآواز بلند کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو اور بادشاہ کا پیالہ چرا کر لے جا رہے ہو۔ سب فوری طور پر پلٹ آئے اور بولے، نہ ہم چور ہیں اور نہ ہمارا مقصد فساد برپا کرنا ہے، اور نہ ہی ہماری فطرت اور عادت ہمیں اس فعل بد کے ارتکاب پر آمادہ کر سکتی ہے۔ شاہی ملازمین نے کہا کہ اگر چوری کا سامان تمہارے پاس سے برآمد ہو گیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ بولے، شریعت ابراہیمی میں اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی۔ چنانچہ پہلے 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، اور آخر میں جب بن یامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ برآمد ہو گیا۔ چنانچہ بن یامین کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنا کرتا دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کی آنکھوں پر رکھو گے تو وہ دیکھنے لگیں گے، اور ان سمیت اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے اس پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والے آ گئے اور ان کے چہرے پر کرتا ڈالا تو بینائی واپس آ گئی۔ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا، اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنی پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنی ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب سجدے میں گر گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو سابق امتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ تخت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی دوسری بیوی تشریف رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو 93 تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 7 لاکھ کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کے برکت سے ہمارے اندر بھی صبر و شکر کی صفات عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔